اور اس انسان کے لیے زندگی گزارنے کے جتنے بھی سبق دیے ہیں وہ انسان کی بہتری کے لیے ہے، وہ اس کی بھلائی کے لیے، وہ اس کی آسانی کے لیے، اور اسے بتا دیا ہے کہ یہی بہتر ہے اور کوئی راستہ بہتر نہیں ہے، یہی خیر ہے اور کسی جگہ خیر نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے نا، ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کائنات میں جتنی بھی لکھی ہوئی چیزیں ہیں، جتنی کتابیں ہیں، جتنے صحیفے ہیں، آگے لکھنے والے آئیں گے، پیچھے لکھنے والے چلے گئے ہیں، جو بھی لکھتا رہے گا، جو کتاب آتی رہے گی، صحیفہ آتا رہے گا، نسخہ آتا رہے گا، تحریر نکلتی رہے گی، کوئی رائٹنگ آتی رہے گی، لوگ اپنی اپنی قلم کا زور دکھاتے رہیں گے، تمام لکھی ہوئی چیزوں میں سے جو سب سے بہترین لکھی ہوئی چیز ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ ان خیر الکتاب کتاب اللہ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات، سب سے بہترین بات اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے سب سے بہترین۔ اور بہترین کوئی صرف اس معنی میں نہیں ہے، اس معنی میں نہیں ہے کہ بس آپ نے آنکھوں کے ساتھ لگانا ہے، آپ نے چومنا ہے، نہیں، اس سلسلے میں بھی بہترین ہے کہ اسے پاک ہاتھوں سے چھوا جائے گا، اسے دیکھنا ثواب، پڑھنا ثواب، اٹھانا ثواب، چومنا ثواب، اسے گھر میں رکھنا برکتوں کا باعث، اس معنی میں بھی ثواب ہے اور اس معنی میں بھی یہ بہترین ہے۔ لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہترین اس معنی میں بھی ہے کہ تو اگر اس پر عمل کرے گا یہ تو بہترین ہے، اس پہ عمل کرے گا اللہ تیری دنیا بھی بہتر کر دے گا، تیری آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور راستوں میں سے سب سے بہترین راستہ، طریقوں میں سے سب سے بہترین طریقہ، نظاموں میں سے سب سے بہترین نظام، وہ فرمایا جا رہا ہے وہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے، وہ کوئی جدید یا قدیم طریقہ نہیں ہے، وہ کسی عام بندے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کسی بہت پڑھے لکھے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جو سب سے بہترین طریقہ اور راستہ ہے وہ راستہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور یہ اس معنی میں بھی بہترین ہے کہ یہ اجر کا باعث ہے، اس معنی میں بھی بہترین ہے، اس سے ثواب ملتا ہے، لیکن یہ اس معنی میں بھی بہترین ہے کہ تو اگر اس راستے پر چلے گا، کس راستے پر؟ جو میرے مصطفیٰ کا راستہ ہے، کس راستے پر؟ جس راستے پر خلفائے راشدین، اصحاب رسول، آل بیت اطہار کو میرے مصطفیٰ نے جس راستے پر ڈالا ہے، تو اس راستے پر چلے گا، یہ اتنا بہترین راستہ ہے کہ تیری دنیا کو بھی بہترین کر دے گا، تیری آخرت کو بھی بہترین کر دے گا۔ یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ کتاب ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں لے کر کے آئے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام لو گے، پکڑ لو گے، ان پر عمل کرنے لگ جاؤ گے، دنیا کا کوئی فتنہ، کوئی طاقت، کوئی مصیبت تمہیں کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کر سکتی ہے، تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، تمہیں پریشان نہیں کر سکتی، تمہاری زندگی کو مشکل نہیں کر سکتی۔ اور وہ دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، اور ہم نے سب سے زیادہ جس چیز کو چھوڑا ہے وہ یہی دو چیزیں، یہی دو چیزیں ہیں، حالانکہ انہیں تھامنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ سارے بولیں جی، اللہ کا کلام ہے، یا اللہ تیرا کلام ہے؟
اسے پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اور سنت یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اللہ یہ تو تیرے نبی کا طریقہ بھی بڑا مشکل لگتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن پڑھتا تجھے پتہ چلتا، یہ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تمہیں مشکل میں ڈال کر خوشی نہیں ہوتا ہے، اللہ تمہیں پریشان کر کے خوشی نہیں ہوتا ہے، اللہ تو تمہاری آسانی پر خوش ہوتا ہے، اللہ تمہاری خوشی پر خوش ہوتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تو تمہارے اوپر آسانی چاہتا ہے، وہ ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے اوپر تنگی، پریشانی، مشکل اس کا تو ارادہ ہی نہیں کرتا ہے، یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے۔ اللہ آسانی چاہتا ہے۔ قرآن کا یہ فیصلہ بتلا رہا ہے کہ جب اللہ ہمارے اوپر آسانی چاہتا ہے، پریشانی نہیں چاہتا، تو پھر قرآن پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، پھیلانا یہ کوئی مشکل کام، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا کر کے مبعوث کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں تو مشکل چاہتا ہی نہیں ہوں تم پر، تنگی چاہتا ہی نہیں ہوں، پریشانی تمہاری پریشانی پر میں خوش ہوتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل اور پریشانی والی تعلیمات دے کر کے تمہاری طرف مبعوث نہیں کیا ہے۔ تم پریشان تھے، تم مشکلات کا شکار تھے، اور تم ایک دوسرے سے تنگ تھے، تم اپنی زندگیوں سے تنگ تھے۔ میں نے تمہیں اس تنگی اور مشکل سے نکالنے کے لیے محمد مصطفیٰ کو بھیجا۔